بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ شیطان کی تخلیق کیسے ہوئی اور شیطان کے والدین کون ہیں۔ کیا یہ کوئی انسانی مخلوق تھی؟ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جائے گا کہ عزازیل کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسری مخلوق نوری تھی۔ ناری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا تھا اور وہ جنات تھے۔ اللہ نے سب سے پہلے سمہون جن کو پیدا کیا اور نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا۔ نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی اور نہ ہی ان کی شادیاں ہوتی ہیں اور نہ ہی انہی جوڑوں کی شکل میں تخلیق کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سمہون جن کو پیدا کیا تو اس کے بعد اس جن کو زمین پر بھیج دیا گیا اور اس جن کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرمایا۔ اس طرح ان دونوں نے شادی کر لی اور ان دونوں جنوں کی خوب نسل آگے بڑھی اور ان کی اولادیں یعنی جنات اتنے ہو گئے کہ پوری روح زمین پر چھا گئے۔ شروع میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جنوں کو پیدا فرمایا تو یہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے تھے، اور بعد میں کچھ جنات نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات مخلوق میں سے ایک مشہور جن جس کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا۔ ان دونوں کا قد بہت بڑا تھا اور جسمانی طور پر بھی طاقتور اور بہادر تھے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ چلیپا جن کی شکل و صورت ببر شیر کی طرح تھی اور اس کی بیوی تبلیس کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ چلیپا کے نام سے سب جنات خوف کھاتے تھے کیونکہ وہ تمام جنات کا سردار تھا۔ چنانچہ ان دونوں کی شادی کے بعد ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ وہ بچہ بھی اپنے والدین کی طرح بہت بہادر تھا اور قد آور تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 پہلے پوری زمین پر جنوں کا بسیرا تھا۔ تمام روح زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات نظر آتے تھے اور یہ روح زمین پر فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جب جنات نے فساد پھیلانا اور تباہی مچانا شروع کر دی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم زمین پر جاؤ اور تمام جنات سے جنگ کرو۔ اس طرح جب جنات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور زمین پر فتنہ فساد پھیلانے لگے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے اور فرشتوں نے تمام جنات کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ زمین میں امن و ایمان سے زندگی گزارو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں عزازیل کے ماں باپ یعنی چلیپا اور تبلیس بھی شامل ہوئے تھے۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جنات پر غالب آ گئے اور بہت سارے جنات مارے گئے جن میں عزازیل کے ماں باپ بھی شامل تھے، اور جو باقی بچے ان بدقسمتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ اس کے بعد فرشتے تمام باقی بچے جنات کو آسمان پر لے گئے تو ان میں سے عزازیل بھی شامل آسمان پر چلا گیا۔ اس طرح جب شیطان آسمانوں پر چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ عزازیل کی اچھی پرورش کرنے کے ساتھ ساتھ بہت عالی شان تربیت بھی کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو اللہ کی عبادت کرنے کے تمام طریقے بتائے، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ کی عبادت کرنے والا ایک نیک بندہ بن گیا۔ اس کے بعد عزازیل نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اس وقت عزازیل کے پاس بہت زیادہ علم تھا اور یہ بہت عقل مند اور قابل بن گیا۔ اس وقت اللہ نے فرشتوں پر عزازیل کو استاد مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا اور فرشتے عزازیل کے پاس آ کر علم حاصل کرتے تھے۔ تمام فرشتے نیکوکار اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک وہ فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔
عزازیل کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سب مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی عزازیل سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب جانتا تھا کہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کو کفر پر ختم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو عزازیل نے لوح محفوظ پر دیکھا کہ جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ ایک دن عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرنے لگا کہ یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان مردود وہ کون ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کو جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع کر دی جائے گی اور اسے شیطان بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد عزازیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، اس شیطان مردود کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ یہ فرمان سن کر عزازیل کئی سال تک عبادت میں مصروف رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ جب عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اس طرح پڑا رہنے دیا، اس میں جان نہ ڈالی۔ جب حضرت عزازیل کا گزر اس پتلے کے قریب سے ہوتا تو یہ نفرت سے اس پتلے کو مارتا اور اذیت دیتا، کیونکہ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر روح بھی ڈال دی۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اپنے پاس اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ جب تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین پر میں اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں اور تم اس کو سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو غرور و تکبر کی نگاہ سے دیکھا اور سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ عزازیل غرور و تکبر سے بولنے لگا، اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تو شیطان مردود ہو چکا ہے اور تم پر قیامت تک میری لعنت